الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فصاحت کے بارے میں چل رہا تھا، فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم۔ وفی المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر، ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح، یعنی بلاغت فصاحت متکلم کے اندر ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے سے وہ مقصود کی تعبیر پر قادر ہو، مقصود کی تعبیر پر قادر ہو لفظ فصیح کے ذریعے، فصیح لفظ کے ذریعے سے وہ مقصود کی تعبیر پر قادر ہو۔ یہ ملکہ کیا ہوتی ہے؟ ایک نفس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے راسخہ، جب انسان چاہے تو اس کے مطابق وہ کام کر سکے۔ ایسی کیفیت ہے نفس میں، تو اب جس کے ذریعے چاہے انسان، جیسے جس فن میں اسے ملکہ کہتے ہیں، مقرر ہے بہت عظیم ہے، جب جس فن پہ چاہو اسے تقریر کرا لو، لیکن اگر وہ ایک ہی دو فن پہ بول پاتا ہے، شہادت کربلا آ جاتی ہے تب وہاں بول پاتا ہے، اور ایک کوئی واقعہ آ گیا امام میلاد النبی، بس اسی بول پایا، باقی دے دیا کہ آج بولنا ہے بھئی عقائد کے اوپر بولنا ہے، حج کے مسئلے پر بولنا ہے، تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ملکہ نہیں ہے، اس کے اندر ایسا ملکہ جس کے ذریعے وہ تعبیر پر قادر ہو، مقصود کی تعبیر پر قادر ہو لفظ فصیح کے ذریعے۔ یہاں صفت نہیں فرمایا، ملکۃ فرمایا، وفی المتکلم صفت نہیں فرمایا، اس لیے کہ صفت جو ہوتی ہے اس کو ہم صفت ہوگی، اس کے ذریعے ہم فصیح نہیں کہہ سکتے اسے، جب تک کہ اس کے اندر ایسی قدرت راسخہ نہ ہو جائے اس کے اندر، جس کے ذریعے وہ مقصود کی تعبیر پر قادر ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مقصود کو ادا کر دے، ادا کر دے تو اسے ملکہ نہیں کہیں گے، کا قدرت ہو اس کے اندر، چاہے وہ فی الحال پائی جا رہی ہو نہ پائی جا رہی ہو، چاہے وہ ادا تعبیر کرے یا نہ کرے، لیکن قدرت ہو، کرنا چاہے تو کر دے۔ مان لیجئے کوئی کھڑا ہوا، آج بہت اچھی تقریر کر دی اس نے، تو اسے مقرر نہیں کہیں گے، خطیب اعظم نہیں کہیں گے کہ ہو گیا وہ اچھی، اس موضوع پہ اچھی رٹ ہوئی تھی اس کی تقریر، تو کر دی ہوگی، تو تعبیر کر دی، تعبیر بہت اچھی کر دی اس نے، تو تعبیر کرنے سے ملکہ نہیں ہوتا ہے، قدرت ہو سے کیا ہو؟ قدرت، مقصود کی تعبیر پر قدرت و لفظ فصیح کے ذریعے۔ یہاں فصیح لفظ فرمایا، کلام نہیں فرمایا، بے کلام ان فصیح، تاکہ اس میں جو ہے مفرد و مرکب سب کو عام ہو جائے، کیونکہ جو ہے تعبیر کبھی مفرد سے ہوتی ہے اور کبھی مرکب سے ہوتی ہے، جیسے کہ انسان کی تعریف کریں ہم ناطق کے ذریعے سے، تو کلام فصیح کے ذریعے، لفظ فصیح کے ذریعے مقصود کی تعبیر پر قادر ہو جائے۔ والبلاغت، اب یہ پورا ہو گیا، فصیح کا پورا جتنا بھی تھا سب ہو گیا یہاں پر۔ والبلاغت فی الکلام، بلاغت فی الکلام کیا ہے؟ مطابقتہ لمقتضی الحال ما فصاحتی، بلاغت فی الکلام کہتے ہیں کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا اس کے فصیح ہونے کے ساتھ، جب تک فصیح نہیں بنے گا تب تک بلیغ نہیں بنے گا، لیکن جو بلیغ ہوگا وہ فصیح ضرور ہوگا، کیونکہ بلیغ کا جو درجہ ہے وہ فصیح کے اوپر ہے۔ ایک عورت ہے صرف خوبصورت ہے، تو ہم کہیں گے کہ کلام جو ہے وہ فصیح ہے بالکل اس طرح سے، لیکن وہ عورت جو ہے اس کے کان، ہاتھ، پیر اچھے سب کچھ ہیں، تو یہ ہو گیا، اس کو کہیں گے بلیغ کے طور پر۔ اور پھر آگے چل کے اس کو بتائیں گے، جیسے محسنات مانویہ جو ہوتا ہے، آراستگی کا جو سجانا، وہی عورت اچھی طریقے سے کریم پاؤڈر اگر لگا لے، خوشبو استعمال، سرما وغیرہ لگا لے تو حسین بن جائے، ایسے ہی جب کلام یہ فصیح بلیغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر اب خوبصورتی کا چڑھا دے پانی تو محسنات میں پہنچ جاتا ہے۔ والبلاغت فی الکلام، کلام بلاغت فی الکلام مطابقت لمقتضی الحال،
اس کا مقتضی حال کے مطابق ہونا اور اس کے کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ، وہ مختلف، اور مقتضی حال یہ مختلف ہوتا ہے۔ مقتضی حال کب طبیعت کس کی ہے، ہر الگ کے الگ ہے۔ مقتضی حال لوگوں مختلف ہے، اس لیے کہ کلام کے جو مقامات ہوتے ہیں نا وہ متفاوت ہوتے ہیں۔ کلام کا مقام کبھی الگ ہے، شادی میں کچھ الگ کہنا ہے، جنازے کے ٹائم کچھ الگ کہنا ہے، کچھ اور پبلک میں الگ کہنا ہے۔ تو کلام کی پھر طبیعتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ کسی کا ذہن بہت تیز ہے کہ اس کی صرف اشارات ہی بولو تو وہ معنی مفہوم تک پہنچ جاتا ہے، اور کسی کے سامنے پورا کھل کر رکھ دو پھر بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے سمجھا ہی نہیں۔ تو ذکی الگ الگ ہیں، ذکی ہیں، کچھ غبی ہیں، تو ہر ایک کا جو ہے طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ تو اشارہ جو ہے ذہن اس کے لیے کافی ہوتا ہے، ذہن کے لیے، اور جس کے کا ذہن نہیں ہے اس کے لیے پورا بورڈ پہ بھی لکھ کے سمجھاؤ گے تو بھی کہے گا ابھی مغلق ہے۔ مختلف فإن مقامات الکلام متفاوت فمقام كل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یباین مقام خلافی۔ اس لیے کہ جو کلام کے مقامات ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں، تو تنکیر اور اطلاق اور تقدیم اور ذکر کا بیان یہ اس کے خلاف مقام کے مخالف ہوتے ہیں۔ مثلا تنکیر کا جو مقام ہے یہ تعریف کے جو ہے مخالف ہوتا ہے، اور اطلاق کا جو مقام ہے وہ تقیید کے مخالف ہوتا ہے، تقدیم کا جو مقام ہے وہ تاخیر کے مخالف ہوتا ہے، اور ذکر کا جو مقام ہے وہ حذف کے۔ صحیح ہے نہیں؟ مان لیجئے ہمیں نکرہ لانا ہے، کہیں پر ایسے مرد کو بیان کرنا ہے کس کو لوگ پکڑنے آئیں، پولیس پکڑنے آئی ہے، اب اس کا نام لیں گے تو پکڑ ہی جائے گا، تو اب ہم ایسے نام لیں گے رجل، بس نام ایک مرد ہے، اب وہ آپ کو جانتا ہے، سامنے آپ جان رہے ہیں کون رجل ہے، اس کو سامنے والے کو نہیں بتانا ہے۔ فائدہ یہاں پر کہیں معرفہ کرانا، تعارف کرانا ہے، شادی میں گئے، اب ان کی کوئی بھاؤ بھگت ہی نہیں کر رہا ہے، تب ان کا نام لے کر کے ہم تعارف کرایا جائے یا کس طرح کر کے۔ اسی طرح اطلاق کا مقام ہے، مطلق رکھنا ہے وہاں پر تاکہ بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں اس میں۔ الگ الگ مقامات ہیں، ہر فوائد وہ اپنے پیچھے پڑے ہوں گے درست بیان میں۔ ذکر کا مقام ہے تو حذف کے مقام کو مخالف ہے، کہیں ذکر کرنا ہے کسی چیز کو، کہیں حذف کرنا ہے۔ جیسے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کے ذکر سے اتنا وہ زیادہ لعین ہے، شیطان کا نام ہی لینا نہیں چاہ رہے تو ذکر نہیں کریں گے، اور کہیں جو ہے اس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے برکت لینے کے لیے، تو الگ الگ مقامات ہیں۔ تو نکرہ اور اطلاق اور تقدیم و تاخیر اور ذکر کے مقامات جو ہیں یہ اس کے دوسرے جو اس کے اپوزٹ ہیں ان کے مقام کے خلاف ان کے خلاف مقام کے مخالف ہوا کرتے ہیں۔ وہ مقام الوصل یباین مقام الوصل، اور فصل کا جو مقام ہے وہ وصل کے مقام کے مخالف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، فصل ہے کسی کو ساتھ ساتھ جوڑ دینا ہے بہت ساتھ، اور وصل الگ الگ کرنا ہے، فصل الگ الگ کرنا ہے، وصل ملا دینا ہے۔ تو فصل کا جو مقام ہے وہ وصل کے مقام کے مخالف ہوتا ہے۔ وہ مقام الایجازی یباین مقام خلافی، اور ایجاز کا بیان جو ہے وہ اتناب کے بیان کے مخالف ہوتا ہے۔ ایجاز کوئی مختصر چیز ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ٹاپک دے دیا گیا کہ آپ جو ہے 15 منٹ میں سارا خلاصہ پیش کرنا ہے، وقت کم ہے تو وہاں پر ابھی ایجاز کا مقام ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں ایک زندگی ہے۔ اتنا مختصر کلام ہے، اس کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں ایک زندگی ہے۔ انہوں نے مار دیا ایک کو، اب ان کو بھی مارا جائے تو 2 جانیں گئی یا 1 جان گئی؟ کہاں، ظاہر میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ایک تو جان گئی تھی پھر اور چلی گئی ہے نہیں، لیکن جس کے اندر جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ جب اس سامنے والے کو معلوم ہوگا کہ میں اس کو مار دوں گا تو مجھے بھی کیا ہے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، تو یہ خود بھی بچائے گا اس کو اور اپنے آپ کو بھی بچائے گا، تو 2 جانیں بچی بھی نہیں بچی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ ایجاز کا جو بیان ہے وہ اتناب اور مساوات کے مقام کے مخالف ہوتا ہے۔ ایجاز کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کم ہو لیکن مطلب ادا ہو جاتا ہو، مطلب ادا ہو جاتا ہے، اس کو ایجاز کہتے ہیں۔ اور اگر الفاظ معنی سے زیادہ ہوں لیکن زائد الفاظ فائدے کی غرض سے بڑھائے گئے ہوں اس کو اتناب کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَقَضَا خِطَابُ الذَّكِيِّ مَعَ خِطَابِ الْغَبِيِّ،
اسی طرح ذکی کا جو خطاب ہے وہ غبی کے خطاب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مخالف ہوتا ہے۔ ذکی کو جو خطاب کرنا ہے وہ اس کو اشارات میں کوئی چیز سمجھا دینی ہے، اور غبی کو جو سمجھانا ہے بہت ٹائم لگے گا، یہ نہیں۔ جیسے کوئی بات ہے پیش کی گئی، اب لوگ ہنس گئے، سامنے دوسرا والے کو ہنسی نہیں آئی ہے، اب اس کے بعد کافی دیر کے بعد وہ ہنس رہا کھیلوں، تو کہا کہ کیوں ہنس رہا ہے؟ کہ وہ جو بات جو پرسوں بولی تھی آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ وَكَذَا خطاب ذکی ما خطاب الغبی، اسی طرح ذکی کا جو خطاب ہے وہ غبی کے خطاب کے مخالف ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَا صَاحِبَتِهَا مقام، اور ہر کلمے کا اس کے اپنے ساتھی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقام ہے، ساتھی کے خلاف کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے، اپنے جو ساتھی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا مقام ہوتا ہے۔ حروف عاطفہ ہیں، حروف عاطفہ یہ اپنے آپس میں ساتھ، لیکن فا کا جو مقام ہے وہ واو کا نہیں ہے، تو واو کا مقام ہے وہ سما کا نہیں ہے، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ واو جمعیت کے لیے آتا ہے تو سما ترتیب کے لیے آتا ہے، فا جو ہے اور ترتیب کے لیے، تعقیب ملا مہلت، سب کے الگ الگ مقام آتے ہیں۔ تو یہ کہ ہر کلمے کا اپنے ساتھی کے ساتھ کوئی مقام ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوسرے کلمے کا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ اصل معنی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول، اور کسی کلام کی شان کا حسن اور قبول میں بلند ہونا، کسی کلام کی شان کا حسن اور قبول میں بلند ہونا بے مطابقتی اعتبار المناسب، یہ کب ہوتا ہے؟ اعتبار مناسب کی مطابقت کے اعتبار سے، یعنی کلام جو مختصر حال کے مطابق ہو اور بلغاء کے نزدیک وہ قبول ہوگا کب؟ یہ کلام جو مطابق ہو اعتبار مناسب کے، اور جس کو یہ متکلم تعبیر کرے ایسے مقام پر جو مناسب ہے۔ اپنے مقام کو بھی دیکھ لے کہ کلام کس وقت کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لمبی تقریر شروع کر دی، اب لوگ بولیں گے ہی، تو کہہ رہے ہیں کہ کلام کی شان کا بلند و بالا ہونا حسن و قبول میں بے مطابقت اعتبار المناسبی، یہ اعتبار مناسب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وَإِنْ احتاطُ بِعَدْمِهَا، اور کلام کی شان کا کیا ہونا؟ گھٹیا ہونا، خراب ہونا، یہ اس کی جو ہے اعتبار مناسب کے عدم سے ہوتا ہے، اعتبار مناسب کے عدم سے ہوتا ہے۔ اعتبار مناسب کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، بس جو ہے بولے جا رہے۔ سبحان بن وائل ایک بہت بڑا مقرر تھا، امیر معاویہ کے زمانے میں تقریر کرتا تھا، گھنٹے گھنٹے اس کو کہیں سانس نہیں، کہیں پانی نہیں، کچھ نہیں، بولتے چلا جا رہا ہے جسے ایکسپریس ٹرین چلی جا رہی۔ لیکن کیا تھا اس کی ایک ہی طرح تھا، کچھ اور دوسرے موضوع بولا آتے تھے نہیں چلتا تھا۔ تو اس کو ایک مرتبہ تقریر کرتے کرتے ٹائم ہو گیا سب نماز کا، کہا بھائی بیان بند کرو، ٹائم ہو گیا۔ کہا نماز کا ٹائم تو رہے گا، تقریر کا پھر آئے گی۔ تو کسی کلام کا کیا کہتے ہیں، کسی کلام کی شان کا حسن و قبول میں بلند ہونا کب ہوتا ہے؟ یہ اعتبار مناسب کے مطابقت کے اعتبار سے۔ وَإِنْحِطَاطُ، اور کسی کلام کی شان کا گھٹیا ہونا، یہ اس کلام کیا اعتبار مناسب کی مطابقت کے عدم اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں وَكَثِيرًا مَا يُسَمَّى ذَلِكَ فَصَاحَةً أَيْضًا، یہی ہے۔ فمختصر حال ہوا الاعتبار المناسب، اعتبار مناسب کا ہی نام کیا ہے؟ آپ نے یہ درس البلاغہ میں پڑھا نا، اعتبار مناسب کا ہی نام کیا ہے؟ مختصر حال ہے، کہ جب جس مقام پر جو کلام کہنا ہے اس مقام پر وہ کلام کہا جائے، یہ نہیں کہ ایک مقام دوسرا تھا آپ نے دوسرا کلام کہنا شروع کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ فالبلاغۃ راجعۃ الی اللفظ باعتبار افادۃ المعنی بالترکیب، بلاغت یہ راجع ہے لفظ کی طرف اس اعتبار سے کہ معنی جو ہیں وہ ترکیب کے ذریعے سے فائدہ دیتے ہیں۔ فالبلاغۃ راجعۃ الی اللفظ، بلاغت یہ لفظ کی طرف راجع بے اعتبار افادۃ المعنی بالترکیب، اس اعتبار سے کہ معنی مرکب ہو کر فائدہ دیتے ہیں۔ معنی یعنی بلاغت کے اندر اگر ہم جائیں گے تو پہلے لفظوں کی حاجت پڑے گی، جیسے منطق کے اندر معنی سے بحث کرتے ہیں لوگ، لیکن کیا کرتے ہیں پھر لفظ کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ سمجھنا اور سمجھانا کس پر موقوف ہے؟ لفظ پر موقوف ہوتا ہے۔ تو ایسے یہاں پر کہیں گے کہ بلاغت راجع ہے لفظ کے اعتبار سے، اس لیے کہ معنی جو ہے مرکب ہو کر کے
فائدہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ کلام کا مطابق ہونا یہ مقتضی حال کے اعتبار سے، یہ اس کلام کا فائدہ دینا اعتبار سے ہوگا، اس یعنی افادۃ الکلام المال معنی زائد علی اصل المراد، جو اصل مراد پر زائد معنی کا جو ہے فائدہ کرتا ہے۔ وکثیرا ما یسمى ذالک فصاحۃ ایضا، یعنی کلام کا جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہونا جو وصف ہے، اس کا نام کبھی کبھی فصاحت بھی رکھا جاتا ہے۔ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، اس کو ہم تو کہیں گے بلیغ ہو گیا، لیکن کبھی کبھی اس کا نام جو ہے فصیح بھی، فصاحت بھی رکھا جاتا ہے، یعنی جس طرح بلاغت پر فصاحت کا اطلاق کر دیتے ہیں، ایسے ہی کیا کرتے ہیں، بلاغت کو فساد بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح اس کا نام بلاغت رکھا جاتا ہے، ایسی اس کا نام فصاحت بھی رکھا جاتا ہے۔ وکثیرا ما یسمى ذالک فصاحۃ ایضا، اور کبھی اکثر و بیشتر اس کا نام فصاحت بھی رکھا جاتا ہے۔ اچھا، بلاغت کے جو ہوتے ہیں نا طرف ہوتے ہیں، طرف اعلیٰ، طرف اوسط اور طرف اسفل۔ طرف اعلیٰ جو ہے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہے وہ طرف اعلیٰ میں جائے گا، وہ حد اعجاز میں پہنچ گئے، حد اعجاز میں پہنچ گئے۔ اور جو اس کے درمیان میں ہیں وہ اس کے بہت سارے مراتب ہیں، جس کو ہم کہیں گے وسطیٰ، کیا کہیں گے، یعنی اس کے درمیان بیچ میں ہوں گے۔ اب یہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کلام کی فصاحت و بلاغت ہے، وہ فرزدق شاعر امرؤ القیس کے اوپر بہت بڑی ہوئی ہے، حسان بن ثابت کی جو ہے وہ متنبی کے اوپر بڑی ہوئی ہے، تو ان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں۔ اور جو اسفل ہے نا، وہ ایسا کلام ہے جو بالکل بدل دیا جائے، ایسے کلام کو پھر جانوروں کی آواز سے لاحق کر دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ جو اسفل جو رہتا ہے نا، وہ جانوروں کی آوازوں کی طرح، اس میں کوئی معنی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَهَا طرفان، اور کس کے، یعنی بلاغت کلام کے دو طرف ہیں، کون سے ہیں؟ اعلیٰ وہو حد الاعجاز، اعلیٰ اور وہ کون ہے؟ حد اعجاز ہے۔ وما یقرب منہ، حد اعجاز میں تو آ گیا کلام پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام، اور وما یقرب منہ، اور اس سے جو قریب تر ہیں، تو یہ کیا آ گیا؟ درمیان میں آ گیا، وسط میں آ گیا۔ وہ اسفل، اور کیا ہو گیا؟ اسفل ہے۔ حد اعجاز ہے وہ جو انسانی بشر کو، طاقت کو اپنا مثال لانے سے عاجز کر دے، جیسے قرآن پاک ہو گیا۔ اور جو اس سے قریب تر ہیں، یعنی اعلیٰ سے جو قریب تر ہیں، وہ بھی حد اعجاز میں داخل ہیں۔ اعلیٰ سے جو قریب تر ہیں، ایک اعلیٰ ہوگا وہ بھی حد اعجاز ہے، اور اعلیٰ سے جو قریب تر ہیں وہ بھی حد اعجاز میں داخل ہوگا۔ اور اس سے جو نیچے ہے، کون سا ہے؟ اسفل، وہ ہے کہ کلام کو اس مرتبے سے نیچے مرتبے کی طرف اتار دیا جائے۔ وَهُوَ إِذَا مَا غَيَّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ، اور وہ ہے یہ کہ کلام کو اس مرتبے سے تبدیل کر دیا جائے، إِلَى مَرْتَبَةٍ أَنزَلَ مِنْهَا، یعنی ایسے مرتبے کی طرف جو اس سے نیچے اتر آیا، ایک اعلیٰ ہو گیا اور اعلیٰ سے نیچے اتر آیا، إِلَى مَا دُونَهُ، اس سے نیچے کی طرف، التحق عند البلغاء بأصوات الحیوانات، بلیغ لوگوں کے نزدیک ایسا والا جو کلام ہوتا ہے وہ کس کے؟ جانوروں کی آوازوں سے، جانوروں کی آوازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لفظ جانور بول رہا ہے نا، آوازیں نکالتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جاذبیت، کشش اور دل لگی نہیں ہوتی، بس وہ سامنے والا جو اس کی زبان والا ہے، اگر وہ تعبیر کر رہا تو وہی تو سمجھ پائے گا، کتا کتے کی آواز کو سمجھ پائے گا کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی انسان جاہل، عوام جاہل تو سمجھ پائے گا جاہل کی زبان کو، کہاں مفہوم معنی ادا کر لیا اس نے، لیکن اس کے اندر حسن اور اس کے اندر جو ہے دلکشی، جاذبیت ہونا چاہیے کلام کے اندر، وہ بالکل نہیں ہوگی، صرف ایک لفظ ہوں گے بس سمجھا سکے گا، اور اس کے اندر تعبیرات کیا استعمال کرنا چاہیے، کہاں پر کس کو لانا چاہیے، کہاں سجا کی رعایت کرنی چاہیے، کہاں پر جو ہے کلام کو مختصر کرنا چاہیے، مساوات کہاں لانی چاہیے، وہ کچھ نہیں ہوگی اس کے اندر۔ تو ایسا وہ اس کو کیا لاحق کرتے ہیں اہل بلیغ؟ جانوروں کی آوازوں سے۔ تو اور یہ ہے کہ وہ ایسا کلام جو ہے جانوروں کی آوازوں سے لاحق ہوگا۔ وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبٌ كَثِيرَةٌ، اور ان کے درمیان کیا ہیں؟ بہت سارے مراتب ہیں۔ دو تو ہوئے طرف ہے نا، ایک کا ہے حد اعلیٰ ہے اور وہ اسفل ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور ان کے درمیان جو مراتب ہیں وہ بھی قبولیت میں آتے ہیں، وہ بھی قبولیت میں آتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبٌ كَثِيرَةٌ، اور طرف اعلیٰ اور اسفل کے درمیان بہت سارے مراتب ہیں، بعض سے اعلیٰ ہوتے ہیں، بعض
جیسے کہ بھائی شاعروں کے سب کے کلام اچھے تھوڑی ہیں، اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے وہ سارے شاعروں پر فوقیت لے جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ دوسروں کے ہیں جو اور پہ دھیرے دھیرے کسی کا کسی کے اوپر کسی کے اوپر ہے، اس طرح اسے ہوتے ہیں۔ تو ان کے درمیان بہت سارے مراتب ہیں۔ وَتَتْبَعُهَا وُجُوهٌ آخر تُورَثُ الْكَلَامَ حُسْنًا۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں یہ کہ کبھی بلاغت کلام کے پیچھے کچھ دوسری چیزیں لگا دی جاتی ہیں۔ وَتَتْبَعُهَا وُجُوهٌ آخر، کلام وہ بلاغت آ گئی نا آپ کے پاس، بلاغت آپ کے پاس آ گئی، فصیح بھی بن گیا اور کلام مختصر حال کے مطابق بھی ہو گیا تو بلیغ بن گیا۔ اب اس کے پیچھے دوسری چیزیں اور لگا دیتے ہیں جو کلام میں مزید حسن کو پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ حسن کو پیدا کرنا۔ لیکن یہ جو ہوتے ہیں حسن پیدا کرنے والے، یہ ذاتی نہیں ہوتے، عرضی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ حسن تو ذاتی ان کا ہو ہی چکا ہے، حسن تو بلیغ ہو گیا، فصاحت ہو گئی، بلاغت ہو گئی، حسن تو ان کا اصلی ہو گیا، حاصل ہے وہ فصاحت بلاغت سے۔ تو یہ جو تتبع ہوا جو لگیں گی یہ کیا ہوں گی؟ یہ وجوہ جو بلاغت کے تابع ہوں گی، انہیں جو ہے ان کے بغیر کیا ہے، یہ ان کے بغیر نہیں پائی جائے گی۔ تو تبر بدونہا، تو وہ کلام ہو گیا پورا، فصاحت بلاغت پا لی گئی۔ اب اس کے اوپر حسن چڑھائیں گے یہ محسنات معنویہ کا، محسنات، اسی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں وتتبع وجوہ آخر، اور اس کے پیچھے کچھ دوسرے طریقے لگا دیے جاتے ہیں تورث الکلام حسناً، جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ اس کو ہم اگر ظاہری مثال سے سمجھیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، جیسے فصاحت و بلاغت کو محسنات دو بالا کر دیتے ہیں، فصاحت و بلاغت و محسنات، جیسے ربک فکبر، اب اس کو الٹا پڑھیں تب بھی یہی بنے گا، ربک فکبر، صحیح ہے، الٹا تو یہی کلام بن جائے گا، ربک فکبر۔ اسی طرح فصاحت یہ ہوتی ہے، آپ یہ محسنات ہوتے ہیں جیسے لف و نشر مرتب، محسنات معنویہ، تطبیق و جمع، توریہ، جمع بین التطبیق، استخدام، حسن رعایت، مراعات النظیر، یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ محسنات کی چیزوں میں سے۔ اس کو یوں ہے کہ فصاحت کی مثال ایسے بنتی ہے جیسے ایک عورت کا رنگ بہت گورا ہے، کیا ہے، اور اوصاف ہیں اس کے گورا ہے، تو اسی طرح فصیح کلام سے الفاظ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فصیح کلام سے الفاظ۔ بلاغت کی مثال ایسی بنتی ہے کہ اس عورت کی ناک، کان، بال وغیرہ سب اپنی جگہ پر درست ہیں، اپنی جگہ پر درست۔ اسی طرح جو ہے بلیغ کلام کے الفاظ مقتضی حال کے مطابق ہو جائیں، مقتضی حال کے مطابق ہو جائیں، درست ہو جاتے ہیں۔ بدیع کی مثال اس عورت کے ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں سرما، سونے چاندی کے زیورات ہیں۔ اسی طرح بلیغ کلام کو آپ مراعات النظیر، استخدام، صنعت استخدام، لف و نشر مرتب، جمع و ترتیب، اس طرح کی خالص خوبصورت جو ہے حسن پہنا دو تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے، مزید آراستہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ تو فصاحت و بلاغت اصل ہو گئی، اور اس کے بعد جو اس پر جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں وہ اور مزید کلام میں کیا کر دیتی ہیں؟ حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میک اپ کرانے سے حسن بڑھ جاتا ہے، اصل وہ چیز تو پہلے سے تھی، تو ایسے ہی یہاں پر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔